جو پرسہ پیش کر رہا تھا اور آپ مصاب ہو رہے تھے۔ بڑے قیامت کے مصائب خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین اعلی جناب مولانا شاہد رضوی صاحب نے بیان کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مر جانا چاہیے تھا، ایسے قیامت کے مصائب ہیں۔ اسی لیے تو علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ سوچیں 4 برس کی عمر ہوتی کیا ہے، جو سفر کرتے کرتے چلتے چلتے تھک جائے اسے تعزیانے لگائیں جائیں گے، کہاں کا انصاف ہے۔ امام سجاد نے یہ سارے مظالم دیکھے ہیں، آج انہی مظلوموں کا 20واں ہے۔ دربار پورا بھرا ہوا ہے، آل محمد قیدی بنے کھڑے ہیں، سفیر یزید کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھتا یزید کسے لے آیا ہے؟ کہ انہوں نے خروج کیا تھا۔ کہا تو نے سوال کیوں کیا؟ کہا اس میں ایک بچی ہے جو پنجوں کے بل کھڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے 8 دفعہ تو میں نے دیکھا ہے بے ہوش ہوئی ہے، غش کھائی ہے۔ یزید شمر سے مخاطب ہوتا ہے، شمر آپ سن رہے ہیں نا، یہ وہ ہے نا بچی جس کا بابا مارا گیا، جس کے بھائی مارے گئے، جس کا گھر اجڑ گیا ہے۔ یزید نے شمر سے پوچھا، شمر کون بچی ہے یہ؟ کہ یہ حسین کی بیٹی ہے۔ شمر قریب پہنچا، سکینہ آگے آئی، یزید پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ آئی۔ پھر یزید پوچھتا ہے میں تم سے مخاطب ہوں، پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ لب ہلے آواز نہ آئی۔ یزید نے محسوس کیا کہ ہماری توہین ہے، ہم پوچھ رہے ہیں اور یہ جواب نہیں دیتی۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سجاد چیخ مار کر کے رو، آواز دیا یہ کیسا انصاف ہے، گلا اتنے کس کے بندھا ہوا ہے کہ بولنا چاہتی ہے تو بول نہیں پاتی۔ اس بچی پہ اتنا ظلم، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ وہ بچی جو زندان میں ہائے بابا کی آوازیں بلند کرتی ہوئی سو جاتی ہے۔ میں بس ایک بات کہوں، 20ویں کا اہتمام آپ نے کیا تھا، بہت محنت کی ہے، خدا گواہ ہے بہت محنت کی آپ نے۔ معصومہ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ زائر آئیں گے، برستا ہوا یہ پانی، یہ موسم، یہ حال، اس میں آپ سے جتنی محنت ہو سکی آپ نے کر لی، مگر یہ یاد رہے یہ کسی کا احسان نہیں لیتے، یہ یاد رہے کہ اپنے چاہنے والوں پہ ان کی نظر رکھتی ہے۔ یقین جانیں معصومہ آپ سب کو اجر عظیم عنایت فرمائیں گی اور اس کی جزا دیں گی، اس لیے کہ آپ نے کربلا والوں کا 20ویں کا اہتمام کیا ہے نا۔ ایک گھر میں موت ہوتی ہے، ایک گھر میں موت، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اس گھر کی عورتوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مر جائیں گی۔ جس گھر میں صرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں، رونا بھی چاہتے ہیں تو انہیں رونے نہیں دیا جاتا ہے۔ اس قدر تماچے اور تعزیانے مارے گئے، بھی آپ نے مجلس میں سنا ہے کس طریقے سے رلایا گیا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے شمر اس بچی کا کچھ انتظام کرو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے جب یہ روتی ہے، تم اگر کچھ انتظام کرتے ہو تو تمہیں بہت انعام دیں گے۔ پوری رات شمر سوچتا رہا کہ کروں تو کیا کروں۔ اس نے پھر ایک اہتمام کیا، انتظام کیا، اہتمام تو نہیں کہوں گا، انتظام کیا۔ کہ میں نے انتظام کر دیا۔ کہ وہ کیا؟ کہ اس بچی کو اونٹ کی پشت پہ باندھوں گا۔ سجاد کے قریب آیا کے کہتا ہے کہ 2 باتیں ہوں گی، یا تو یہ گر کے مر جائے گی یا پھر یہ رونا بند کر دے گی۔ سجاد کے قریب آ کے کہتا ہے سجاد اسے علیحدہ کیا جائے گا۔ رو کے پوچھتی بھیا سجاد یہ کون سا اہتمام ہے؟ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، اور سنتے بھی رہتے کہ اونٹ کی پشت پہ جکڑ جکڑ کے باندھا گیا۔ ایسے محسوس تھوڑی ہوگا۔ میں آپ سے اتنے بڑے مجمع سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر رونا نہ آئے تو اپنے مجمع میں سے اپنے گھر کی کسی بہن کو اندھیرے کمرے میں لے کر کے جانا، صرف روشنی بند کر دینا، دیکھنا کیسے چیخیں مار کر کے روتی ہے۔ کسی اونچے مقام پہ کھڑا کر کے دیکھو کیسے چیخیں مار کے روتی ہے۔ اللہ اس سجاد غریب پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو جس کی بہن سامنے فریاد کر رہی ہے،
ہر بات روایت و مقتل میں نہیں لکھی ہوتی، احساس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ سوگواروں، آپ نے پرسے کا حق ادا کیا ہے اور انشاءاللہ پورے اہتمام میں ادا کرتے رہیں گے۔ آخر اہتمام تو کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا جب آپ دیکھیں گے بنی اسد کے لوگ، بنی ہاشم کے وہ جنازے جو کربلا میں بے گور و کفن پڑے رہے، اس کا صرف ایک احساس کے لیے آپ کے سامنے یہ دلسوز منظر پیش کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ سب اس میں شریک ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں فقط اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جب کسی گھر میں پرسہ دینے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ہم جائیں گے، لوگوں کی نظر پڑے گی، جو صاحب غم ہوگا اسے ہم پرسہ دیں گے۔ ہماری نظریں دیکھ تو نہیں پا رہی ہیں کہ معصومہ کہاں ہیں، ہماری نظریں دیکھ نہیں پا رہی ہیں کربلا اور شام سے آنے والے مہمان کہاں ہیں۔ اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہم 20ویں میں آئے ہوئے ہیں، کربلا والوں کا 20واں ہے، نہ جن کا فاتحہ ہو سکا نہ ان پہ رونے والے رو سکیں، آج ان کے 20ویں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ معصوم عالم آپ سب کو جزائے عظیم عنایت فرمائے۔ آئیے ماتمی پرسے کے بعد میں گزارش گزار ہوں نہایت ہی ادب و احترام سے آج کے اس شب داری میں سینہ زنی کا آغاز، جنہوں نے یہ صف ماتم بچھائی، جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، سینہ زنی کرتے ہوئے جلوس کو اس منزل تک لے کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے یکے بعد دیگرے انجمن ہائے ماتمی سینہ زنی نہو ماتم اور پرسہ پیش کریں گی۔ ایک بات کا خیال رہے، یہ پورا حصار جہاں تک ہے، کوشش کرنا کوئی جوان ہنسے گا نہیں، کوشش کرنا کوئی مسکرائے گا نہیں، کوشش کرنا اتنا رو سکو جب ایک جوان کی ایک جوان پہ نظر پڑے تو کہہ دینا آج اکبر کا 20واں ہے، یہ کہہ دینا آج عباس کا 20واں ہے، یہ کہنا بیشیر کا 20واں ہے، یہ کہنا کربلا کے بے گور و کفن لاشیں جو سرزمین کربلا پہ پڑے رہے ان کا 20واں ہے۔ ارباب عزت، یہ پورا سو بھرا ماحول ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر بات کرنے کا دل چاہے تو دور چلے جانا، جا کے باتیں کر لینا، فطرت کا تقاضا ہے، لیکن یہ یاد رہے اللہ جانے وہ ماں بیٹھی کہاں رو رہی ہوگی جس کے 4 برس کی یتیمہ زندان میں مر گئی، جس کا اصغر کربلا میں مر گیا، جس کے لیلا، جس کا 18 برس کے بیٹے کا سر نوکے نیزہ پہ بلند تھا۔ کیا کیا بیان کیا جائے گا۔ آئیے میں گزارش گزار ہوں نہایت ہی ادب و احترام سے انجمن اصغریہ امہٹ کی خدمت میں کہ وہ ماتمی پرسے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ سب یہیں رہنا اسی جگہ پر۔ جیسے ہی انجمن اصغریہ ماتمی پرسہ پیش کر لیں گے، اس کے فوراً بعد ایک خطیب جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، مولانا علی رضوان صاحب قبلہ زید پوری، یہاں مائک پہ تشریف لائیں گے، مصائب کے فقرے ادا کریں گے اور آپ کے سامنے قیامت کا منظر ہوگا۔ آج 1400 سال کے بعد ہمارے سامنے جب یہ منظر پیش کیا جائے گا تو احساس کی دنیا میں کاندھا دینے والے جوان ہوں گے، مگر خیمے میں جب آگ لگائی گئی تھی تو بیویاں لے کر کے بستر آئی تھیں۔ آپ کے سامنے وہ دلسوز منظر ہوگا جس کی آپ زیارت کر سکیں گے۔ آپ یہیں رہیں گے، جو جوان دور کھڑے ہیں سب سے گزارش ہے قریب آ جائیں، آ کر کے اس دلسوز منظر کی زیارت کیجئے۔ میں گزارش گزار ہوں انجمن اصغریہ امہٹ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئے اور سینہ زنی نوح و ماتم کر پرسے کا آغاز کرے۔ میں گزارش گزار ہوں انجمن اصغریہ امہٹ کی خدمت میں، اس کے فوراً بعد شبیہ بستر بیمار کربلا کا دلسوز منظر جس کی نقابت خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا علی رضوان صاحب قبلہ زید پوری کریں گے۔ آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں گے، نوحہ سماعت کریں۔ انجمن اصغریہ